بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ اعراف میں آج ہم آیت نمبر 11 سے 15 دیکھیں گے، اور ان آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی، پھر اس کے بعد کیسے ابلیس نے جو ہے وہ انسان کو بہکایا، آدم علیہ السلام کو بہکایا اور جنت سے نکلوا دیا. انشاءاللہ یہ تمام تذکرہ اگلے آیتوں میں آئے گا. انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. اور یقیناً ابتدا کی ہم نے تمہاری تخلیق کی، پھر صورت دی ہم نے یا صورت بنائی ہم نے تمہاری، اور کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کے لیے، پھر سجدہ کیا انہوں نے سوائے ابلیس کے، نہیں ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے. آیت نمبر 12. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا ابلیس سے، کیا رکاوٹ بنی تجھے یا کس نے تجھے روکا کہ نہیں تو نے سجدہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ ابلیس نے کہا، میں بہتر ہوں اس سے، پیدا کیا ہے تو نے آگ سے مجھے اور پیدا کیا تو نے اس کو مٹی سے. آیت نمبر 13. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر اتر جا، یعنی اس درجے سے یہاں سے اتر جا، نہیں ہو سکتا ہے تیرے لیے کہ تو بڑائی جتائے یہاں پر، نکل جا تو یہاں سے، بے شک تو خود ہی اپنے اوپر جو ہے وہ ذلت آمادہ، یعنی تو بہت صغیر ہے، چھوٹا ہے. آیت نمبر 14. قال انظرنی الی یوم یبعثون. ابلیس نے فرمایا کہ آپ مجھے مہلت دے دیجئے اس دن تک جس دن سب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. آیت نمبر 15. قال انک من المنظرین. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک تجھے مہلت دی جاتی ہے. انشاءاللہ سورہ اعراف میں انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 11 سے دیکھیں گے، 11 سے. اور یہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کیسے کی، کیسے انسان کی شروعات کی گئی دنیا میں، اس کے بارے میں انشاءاللہ ان ڈیٹیل پڑھیں گے. اور سورہ اعراف میں بہت تفصیل سے آپ کو جو ہے آدم علیہ السلام کا واقعہ ملے گا. دیکھیے، چونکہ الحمدللہ
ہاں کہ آپ بھی اسکول سے ایجوکیشن آپ نے بھی حاصل کیا ہوگا، الحمدللہ میں نے بھی کیا، تو ایک چیز ہم نے پڑھی کہ انسان پہلے کیا تھا؟ بندر تھا، ٹھیک ہے؟ یہ آیت اس چیز کی نفی کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ شروع سے ہی انسان کو انسان کی ہی شکل میں پیدا کیا۔ آج سائنس بھی اس چیز کو مان رہی ہے، آگے آگے جیسے وہ تحقیق کر رہی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اگر اس دنیا کی حقیقت، انسان کی حقیقت یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف اگر آپ اپنے بچوں کو اللہ کی کتاب سے نہیں دیں گی تو وہ سائنس کے بندے بن کر رہ جائیں گے۔ بچوں کو دیکھیے کہ آج سائنس سکھائیں لیکن قرآن کی روشنی میں سکھائیں۔ اس روشنی میں اگر آپ سکھائیں گی تو ان کے دل میں اللہ کی بڑھائی آئے گی، نہ کہ دنیاوی ایجوکیشن کی یا سائنس کی بڑھائی آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریں، آپ کا بچہ کبھی پوچھے ہاں مما ہم دنیا میں کیسے آئے، کیسے ہماری شروعات ہوئی، ان آیتوں کو بیس بنا کے آپ آرام سے ایک اسٹوری بنا کے سکھا سکتی ہیں۔ بس اسٹوری میں کچھ ایسا نہ ہو، ایسی کوئی جو ہے وہ ملاوٹ یا کوئی ایسی باتیں جو شرک کی طرف لے جائیں، تو آپ اچھے سے اچھی جو ہے ایک اسٹوری بنا کے آپ سکھا سکتے ہیں اپنے بچوں کو۔ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، اس طریقے سے انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کیا مرحلہ، کیا اسٹیپس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنایا انسان کو دنیا میں بھیجنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر بھیجا اور یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی ہر چیز کا انتظام کیا، ہر چیز کو مینج کیا۔ دین اس کے بعد وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یقیناً ابتدا کی ہم نے تمہاری تخلیق کی، ہم نے تم کو پیدا کیا۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں انسان تجھے ہم نے پیدا کیا، اپنی بڑائی بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو خود اس دنیا میں نہیں آ گیا، اپنی مرضی سے نہیں آیا تو، بلکہ ہم نے تجھ کو پیدا کیا۔ تو یہ فرسٹ اسٹیپ، اوکے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا بھر کی زمین کی مٹی کو جمع کیا، دین اس کے بعد اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکس کیے، دین جب اس میں خمیر آیا، اس میں کیڑے چلنے لگے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا جو ہے وہ مول بنایا، جسم بنایا، اور اس کے بعد ثم صورناکم، سیکنڈ اسٹیپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ فیس بنایا، صورت بنائی۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری باتیں دیکھیں۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلا ہمیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری صورت بنائی ہے، اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ 3 چیزیں ہیں جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنائی، ایک آدم علیہ السلام، ایک جنت العدن، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اور اس کو پانے کی جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، اس جنت میں انٹری کے لیے جو بھی اعمال ہے، اس کا بھی ایک پیکج ہم کو قرآن میں دے دیا گیا ہے، انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے اس کو۔ تیسری چیز، تورات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھی تھی۔ کتنا افسوس ہوتا ہے، وہ خوبصورت کتاب جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، بنی اسرائیل نے اس کا ورق کر دیا، بنی اسرائیل نے اس کی اہمیت کو جو ہے وہ جتا کر نہیں دیا، اس کی اہمیت کو نہیں جانے، اور ان لوگوں نے اس کی حقیقت کو ہی ختم کر دیا۔ تو ایک چیز یہاں پر دیکھیے کہ آج آپ کو پتہ چلی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب صورت بنائی ہے ہماری، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیے کسی کی صورت کو ڈسکس نہ کرے، بالکل نہ کرے۔ آج دیکھیے کہ زیادہ تر ڈسکشن جو ہوتا ہے لوگوں کا، وہ کس پر ہوتا ہے؟ صورتوں پہ ہوتا ہے، فیس کٹ ہوتا ہے، فیس کٹ پہ ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوا تو خوبصورت ہے یا نہیں ہے، یہ سارا ڈسکشن چلتے رہتا ہے۔ آج لوگ دیکھیے کہ اتنے زیادہ بیوٹی کانشیس ہو گئے ہیں، اس قدر کہ الگ الگ پارلرز، مینیکیور کے الگ، پیڈیکیور کے الگ، فیشیل کے الگ، اور آج دیکھیے کہ لوگ اسی کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جبکہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں کہ اللہ نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، پھر کیوں اتنی سجاوٹ کرتی ہیں شکلوں کی عورتیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتا ہے، اتنا پریشان رہیں گی، یہ کروانا ہے وہ کروانا ہے، یہ تو دیکھیے کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ مال اور فیس کو نہیں دیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود دیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں ہمارے اندر؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے کہ ہمارے اعمال اور ہمارے دل کو دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بندہ خود چوز کرتا ہے میں کیسے اعمال کروں،
میرے دل کو میں کس طرف لے جاؤں، اچھائی کی طرف لے جاؤں، برائی کی طرف لے جاؤں. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے جو ہے اعمال دیکھتے ہیں، اس کا دل دیکھتے ہیں. تو دیکھیے جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس واپس جانی ہے اس کو سنوارنے کی کوشش کریں. دیکھیے کہ اب دین کا مطلب یہ نہیں ہے، لوگوں نے اتنا مس کانسیپٹ رکھا ہے اپنے ذہن میں. دیندار بولے تو وہ گندا سا پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، بال بکھرے ہوئے. نہیں، بالکل ہمارا دین ہمیں یہ بھی نہیں سکھاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں کس قدر وہ اتنے صاف ستھرے رہتے تھے وہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی جاتے تھے تو ان کی جو بھی ضرورت کی چیزیں ہوا کرتی تھی وہ ساتھ لے کر جاتے تھے. آپ یہ کہہ سکتے کہ اپنی بیوٹی کٹ لے کر جاتے تھے وہ، جو ان کی ضرورت کا ہے نا. کہ بال بکھرے ہوئے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور اس کے بال بڑے بکھرے ہوئے سے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے پاس کنگھی نہیں ہے کہ یہ اپنے بال کو سنوار لے. ایک شخص آیا، اس کے کرتے عجیب سے تھے، تو کہے کہ اس کے پاس اتنا شعور نہیں ہے کہ اس کرتے کو صحیح کر لے. یعنی لوگوں کا لوگوں کے ذہن میں کیا باتیں بیٹھی ہوئی ہیں، تقوی والا، دین والا مطلب بے ڈھنگا. نہیں، یہ چیز تو اللہ کا کلام بالکل نفی کرتا ہے. دیندار بولے تو صاف ستھرا بالکل اس طریقے سے. اور آج کچھ لوگوں نے دیکھی کہ تقوی کے نام پر ہم یہ نہیں پہنیں گے، ہم وہ نہیں اوڑھیں گے، ہم اپنا یہ حلیہ بنائیں گے. دیکھیے اللہ کا کلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں یہ سکھاتی ہے. بالکل بھی ایسا نہ سوچے کوئی بھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اچھے سے اچھا پہنو، اچھے سے اچھا کھاؤ. جو حیثیت ہے تمہاری، جو اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے تو وہ ظاہر کرو. تمہارے اندر حیثیت ہے بھی، تم مہنگے سے مہنگا کپڑا پہن سکتے ہو تو پہنو، لیکن پھر نیت اور دل اور اعمال پہ ڈیپینڈ ہو جاتی ہے باتیں. ریاکاری نہ ہو، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بھائی میں سب سے اچھی دکھ رہی ہوں یہ ایک مطلب انٹینشن نہ ہو. اللہ کی رضا کے لیے پہنے اوڑیا، کوئی منائی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دیکھیے کہ اکثر دیکھیے کہ سجنا سورنا انسان اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائے اس آیت کو لے کر. کہ دیکھیے انسان کو یعنی کہ ٹھیک ہے بیوٹی کانشیس ہونا چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے وہ اپنے بناؤ سنگھار کا دھیان رکھے، بے ڈھنگا نہ رہے، لیکن اس کو مقصد حیات نہ بنائے. یہ بات سمجھ لے آپ. اپنی زندگی کا مقصد صرف اپنے آپ کو ظاہری طور پہ سنوارنا مت کریے. دیکھیے وہ جو روح جو اللہ نے جسم میں پھونکی ہے وہ اللہ کے پاس جانی ہے، اس کو سنوارنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دیکھیے کہ اور ایک بات جو ہے وہ کہوں گی میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس دیکھیے کہ جو چیز آپ کی جانی ہے اس کو سنوارنے کی کوشش کریں. اور بالکل یہ نہ سوچے کہ خوبصورت انسان ہے تو ہی اس کی ویلیو ہوگی لوگوں کی نظر میں. یہ لوگوں کا نظریہ ہے. ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بالکل یہ نظریہ نہیں ہے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سامنے بہت بڑی مثال ہے. گھنگرارے بال، کالے سے ان کا جو ایک فیس کٹ یا پھر ہم کو حدیثوں میں ملتا ہے، ہنستے تھے تو ان کے دانت نظر آتے تھے، یعنی اتنے کالے تھے وہ شخص جس کو جو ہے یہ مکہ والے اہمیت نہیں دیتے تھے. اللہ کے حکم سے ان کو اللہ کے گھر کے اوپر کھڑے کر اذان دینے کا حکم ملا. کتنا بڑا پروٹوکول ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کب کس کو جو ہے وہ اپنی طرف سے نواز دے کسی کو نہیں پتا. تو بس یہ میں کہوں گی آخری بات، کسی کے فیس کو ڈسکس نہ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کے چہرے کو بنایا ہے. اور اسی پر اگر بات کریں تو دیکھیے کہ اکثر کچھ جو لوگ لڑکیاں دیکھنے جاتے ہیں اپنے بیٹوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، ان لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ آنے کے بعد اللہ کی پناہ جانوروں کی طرح اس بچی کو ڈسکس کرتے، موٹی تھی، کالی تھی، بھدی تھی، ایسی تھی. ارے جیسی تھی، تمہیں نہیں کرنا ہے تو بس خاموش رہیں، ڈسکس نہ کریں. دیکھیے یہ ہمارا ایمان ہمیں نہیں سکھاتا ہے. بی کوائٹ ایک دم. ہو سکتا ہے بھائی جو آپ کو موٹی بھدی بھاری لگ رہی ہو وہ کسی اور کے لیے وہ اس کے دل کی ملکہ بن جائے. کوئی نہیں جانتا کچھ بھی. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور انسان کبھی بھی ڈسکس نہ کرے ان چیزوں کو. ٹھیک ہے. مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ جب یہ مرحلہ میں نے کیا، پیدا کیا، دین اس کے بعد سورج ہم نے بنائی، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیے یہاں پر ایک پروٹوکول، ایک انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا اعجاز دیا.
انسان ذرا اپنی اہمیت کو تو سمجھے اللہ کی نظر میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کیا بنایا، کیا معاملہ کیا، اور آج انسان پیدا ہو کے دنیا میں آتا ہے تو نعوذ باللہ اللہ کے مقابلے میں جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ آیت ہم پڑھیں گے آگے کہ ہم نے تجھے پیدا کر دیا اور تو بڑا جھگڑالو بن گیا، تقریباً ہم سورہ یاسین میں تقریباً جا کے پڑھیں گے اس کو۔ اور کیا جھگڑا کرتا ہے اللہ سے کہ نہیں، جو ہے میرا خود کا ہے، یہ میں نے مطلب میرے علم کے بیس سے ملا ہے، میں ڈیزرو کرتا ہوں، اس لیے یہ جھگڑا کرتا ہے اللہ سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ دیکھو آدم کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو میں نے سجدہ کرنے کے لیے کہا۔ یہاں پر بھی دیکھیے کچھ لوگوں کو بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اصل میں وہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ نہیں تھا، سوری آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں تھا، کو اور کے لیے میں فرق سمجھیے آپ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بس اپنی ایک بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے میں ایک حکم تمہیں دے رہا ہوں، تم میں سے کون میرے حکم کو مانتا ہے، بس آپ کہیں کہ ایک ٹیسٹ تھا فرشتوں کے لیے یہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں سے یہ دیکھو کہ میں نے اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنائی ہے، وہ تعظیم میں تم جو ہے وہ سجدہ کرو، رسپیکٹیولی سجدہ کرو، کہ جس انسان کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اس کو میں یہ پروٹوکول دے رہا ہوں۔ اس بیس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا ٹائٹل دیا، یو نو اشرف المخلوقات کا ٹائٹل دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیا فرشتوں نے سجدہ، فسجدوا الا ابلیس، پھر ان سب نے سجدہ کیا، کس نے؟ فرشتوں نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اوکے، ابلیس یہ بھی لوگوں کو بہت بڑا مس انڈرسٹینڈنگ کہ وہ فرشتوں کا کیا تھا؟ سردار تھا، نہیں، بالکل نہیں۔ سورہ کہف میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور اس میں بھی انشاءاللہ آگے پڑھیں گے ہم، کہ یہ جو تھا یہ ابلیس ہی تھا، جنوں کا سردار تھا یہ، اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، ٹھیک ہے، جبکہ فرشتوں کا اللہ نے آگ سے نہیں پیدا کیا، نور سے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پر یعنی کہ اس بات کا بھی خلاصہ ہو گیا کہ ہم اپنے کلچر میں بچپن سے نہ جانے بڑوں سے کیا کیا سنتے چلے آ رہے ہیں، اور قرآن ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے۔ ابلیس کے سوا سبھی نے سجدہ کیا، لم یکم من الساجدین، اور اس کا یہ عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے نہیں ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا۔ چلے آیت نمبر 12 سے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے وہ کنورسیشن، آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ٹرکس آف ابلیس، کہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیتوں میں اس بات کا خلاصہ کر رہے ہیں کہ جو بھی انسان اپنے نفس کی بات مانتا ہے، نفس پہ عمل کرتا ہے، گویا کہ وہ ابلیس کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ کس طریقے سے؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا ما منعک الا تسجد الا قال ما منعک الا تسجد اذا امرتک، کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تو کس چیز نے تجھے روکا، کیا رکاوٹ بنی تیرے سامنے، کیوں رکا تو سجدہ کیوں نہیں کیا تو نے؟ اللہ نے اس سے پوچھا، ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا، دین اللہ نے اس سے پوچھا، جواب سنیے، اور آج آپ کو پتا چلے گا کہ تکبر کیا ہوتا ہے۔ اگر دیکھیں کہ ہم میں سے کسی کے اندر یہ اتنی سی بھی بات ہوگی نا جو آگے آ رہی ہے، سمجھ جائیے کہ اس کے اندر تکبر ہے۔ جواب اتنی بدتمیزی سے وہ دے رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتوں کا۔ یہاں پر آگے کنورسیشن چل رہا ہے ابلیس اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے درمیان، اور کلیئرلی سمجھ آ رہا ہے کہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو آن دیٹ ٹائم اس کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ شرمندہ ہوتا، اللہ کے حضور میں توبہ استغفار کرتا، نہیں، وہ کرنے کے بجائے، شرمندہ ہونے کے بجائے، اور بحث کر رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، زبان درازی کر رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ تو یہاں پر جو کچھ عمل بتائے جا رہے ہیں نا، کچھ طریقے کسی سے بات کرنے کے، تو اصل میں وہ ابلیس کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اس نے کی وہ کیا تھی؟ نا حکمی، بے حکمی، اللہ کی نافرمانی۔ جواب کیا دیتا ہے؟ قال انا خیر منہ، اس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے۔ یہ ہے ایگو، یہ ہے وہ جو اچھے خاصے انسان کو جو ہے وہ برباد کر دیتی ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ آج دیکھیے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا، کبھی کسی سے آپ کچھ بات کرو
اور یا پھر اگر وہ کچھ کام آپ کا نہیں کر کے دے رہا ہے، یا پھر اگر وہ سمجھے کہ نافرمانی کر رہا ہے، تو وہ کیا سوچتا ہے، نہیں یہ میرے لیول کا کام نہیں ہے، میں اس کو ڈیزرو نہیں کرتا ہوں، میں کیوں کروں اس کو نا. اگر آپ ایسا سوچتی ہیں، میں ایسا سوچتی ہوں، دیٹ مینس ہمارے اندر ایگو ہے، تکبر ہے. دیٹس وائی ہم ایسا سوچتے ہیں. نہیں، میری لائق کا کام نہیں ہے، میں کیوں کروں. اور بھئی جس کا کام کرنے دے رہے ہو وہ میں اس سے بہتر ہوں. تو دیکھیے یہ چیز اپنے اندر نہ رکھے. یہ تھی اس کی پہلی غلطی کہیں آپ، یا پھر تکبر کا ایک شوشہ یہاں پر نظر آ رہا ہے اس کا. اچھا، کیسے، کس بیس پر اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں؟ واٹس دی ریزن خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. پیدا کیا تو نے مجھے آگ سے اور پیدا کیا اسے تو نے مٹی سے. دیکھیے مٹی کو اس نے معمولی سمجھا آگ کے سامنے. آ رہی بات سمجھ میں؟ مٹی کو اتنا اس نے معمولی سمجھا. آج اگر انسان صرف اور صرف مٹی پہ غور کر لے، یہ پوری دنیا کا سسٹم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مٹی پر ہی ڈیپینڈ رکھا ہے. پوری دنیا کا سسٹم، کھانے پینے سے لے کے انسان کی زندگی کے کتنے سارے جو ہے سمجھے کہ سسٹم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین میں مٹی میں رکھا ہے. اور خود وہ کہہ رہا ہے نا مجھے آگ سے پیدا کیا. تو یہ اس بات کی گواہی ہے کہ وہ فرشتوں کا سردار نہیں تھا. غلط بات ہے یہ. کوئی آپ کے سامنے کہے تو یہ آیتوں کو آپ دلیل بنائے، نہیں بھائی غلط بات کہہ رہے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو قرآن میں بتا رہے ہیں کہ وہ آگ سے پیدا کیا گیا. وہ اس بات کی خود گواہی دے رہا ہے ابلیس کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں. ٹھیک ہے، چلے آگے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ جب اس نے اتنا کہا تو دیکھیے بات آپ کو سمجھ آ رہی کچھ کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بحث کر رہا ہے شرمندہ ہونے کے بجائے، اور اپنی بڑائی بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈرتے تھوڑی تھے اس سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اس کو جواب دیا، قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتکبر فیها فاخرج انک من الصاغرین. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جا، اتر جا، یہاں سے تو نکل جا. نہیں ہو سکتا ہے تیرے لیے کہ تو بڑائی جتائے یہاں پر. جا، نکل جا تو. اور بے شک تو خود اپنی ذلت پر آماتا ہے، بے شک تو خود ذلیل ہونے والوں میں سے ہے، تو خوار ہونے والوں میں سے ہے. دیکھیے تو کیا پتہ چلا. ایک بہت چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے کہ جو جتنا بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے نا، اصل میں وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے. خود سے انسان کو بڑا نہیں بننا چاہیے. لوگ اس کو بڑا بنا دے اس کے اعمال کی وجہ سے، اس کے اخلاق کی وجہ سے، دیٹ از ڈیفرنٹ تھنگ. لیکن بندہ خود اپنے میاں مٹھو بول بچن کرتا رہے اور بڑی بڑی باتیں کرتا رہے اور اس لیے کرتا رہے کہ لوگ مجھے بڑا جانے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ کی سنت نہیں ہے. اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو اپنے آپ میں بڑائی کرتا رہے گا اس کو کہیں نہ کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ذلیل اور خوار کروا دیتے ہیں. اللہ کی پناہ کی کچھ لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے، واقعی ابلیس کے نقش قدم پہ چلتے، اتنی بڑائیاں مارتے اپنے منہ سے کہ بولتے نا اگلا اس کو جذب نہیں کر سکتا، اس کو ہضم نہیں کر سکتا کہ کوئی اپنے بارے میں اتنی بڑائی بھی کر سکتا ہے. دیکھیے اب کیا ہوا یہاں پر بھی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی ڈانٹ سننے کے بعد بھی شرمندہ نہیں ہو رہا ہے، الٹا کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، قال انذرنی الی یوم یبعثون. اس کہنے لگا ٹھیک ہے آپ مجھے یہاں سے نکال ہی رہے نا، ایک کام کریں مجھے مہلت دے دیں اس دن تک جس دن سارے لوگ اٹھائے جائیں گے. جب لوگ بعث الموت کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، جب تک آپ مجھے مہلت دے دیں. چلیے بھائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز جو ہے چھوٹی نہیں ہے کہ بھائی اتنی چھوٹی سی بات وہ مانگ رہا ہے اور اس کو منع کر دے. نہیں، جاؤ. پھر اللہ نے بھی کہا قال انک من المنذرین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تجھے مہلت دی جاتی ہے، جا تو، تجھے میں نے مہلت دے دی. آپ سوچیں آپ نے لوگوں کے منہ سے بات سنی ہوگی، بھائی ہم بہت گنہگار ہیں، اللہ تو ہماری سنتا نہیں، آپ تو اتنے نیک ہے، آپ کی تو چھوڑتا نہیں، آپ کی تو سنتا ہی ہے. تو انہیں یہ آیت ذرا سنائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے. ابلیس سے زیادہ کون نافرمان ہوگا؟ یہ دیکھیے دنیا بنی ابھی، سب سے پہلا نافرمان بندہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اس کی دعا فوراً اللہ نے سن لی. مہلت مانگ رہا ہے، اللہ نے دے دیا، جا ٹھیک ہے دیا تجھے مہلت، جو کرنا ہے تو کر لے. سوچیے آپ ذرا
تو لوگوں کو سمجھایا کرے، ایسا نہیں کہتے کہ میں گنہگار ہوں، اللہ میری سنتا نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو بھی شخص خالص دل سے پکارتا ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سن لیتے ہیں۔ کس بیس پہ ابلیس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ ڈیمانڈ کی؟ بیکاز ہی نو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری بات مانیں گے، وہ دعا کو سنتے ہیں یا بات کو مانتے ہیں یا قبول کرتے ہیں، اسی بیس پہ تو اس کو اتنا بھروسہ، اور ایک مسلمان اس کو اتنا نعوذ باللہ یقین نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی سنے گا یا نہیں سنے گا، نہ جانے بیچ بیچ میں کس کس شیطان کو وہ لے آتا ہے۔ تو الحمدللہ یہاں رکھتے ہیں آیت نمبر 15 تک انشاءاللہ۔ اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے، آمین۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، آمین یا ربی۔ اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں سب سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔